زبان بڑی عظیم چیز ہے. زبان کو اللہ رب العزت نے حسن بھی دیا ہے اور زبان کو اللہ نے عیب بھی دیا ہے. جس انسان کی زبان سنور جاتی ہے وہ انسان بڑا عظیم ہو جاتا ہے، اور جس انسان کی زبان بگڑ جاتی ہے وہ انسان بڑا بدترین ہو جاتا ہے. انسان کی خوبی اس کی زبان کے پردے میں چھپی ہوئی ہے. انسان جب زبان کھولتا ہے تو دل میں جو کچھ ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے. جیسے مشکیزے کا منہ کھلنے کے بعد مشکیزے سے چیزیں باہر آتی ہے، بوری کا منہ کھلنے کے بعد بوری سے چیزیں باہر آتی ہے، مٹکے کا منہ کھلنے کے بعد مٹکے سے چیزیں باہر آتی ہے. ویسے ہی انسان کے اندر کیا ہے، انسان کتنا خوبصورت ہے اندر سے. یاد رکھنا، چمڑی کی خوبصورتی کوئی خوبصورتی نہیں ہے بلکہ ان سائڈ کی خوبصورتی بڑی عظیم ہے. اس لیے کہ چمڑی خوبصورت ہو جائے تو لوگ پیار کرتے ہیں، دل خوبصورت ہو جائے تو خالق پیار کرتا ہے. چہرے خوبصورت ہو جائیں تو مخلوق پیار کرتی ہے، اور اگر دل خوبصورت ہو جائے تو خالق پیار کرتا ہے. اگر چہرے میں حسن آ جائے تو مخلوق دوستی کرتی ہے، اور اگر دل خوبصورت ہو جائے تو فرشتے دوستی کرتے ہیں. انسان کا جسم خوبصورت ہو تو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، لوگ اس کی تکریم کرتے ہیں، لوگ اس سے پیار کرتے ہیں، لوگ اس کے نام کے نعرے لگاتے ہیں. لیکن جب اللہ اکبر انسان کا دل خوبصورت ہو جاتا ہے تو قبر میں جانے کے بعد نکیرین بھی اس کی تعظیم کرتے نظر آتے ہیں، نکیرین بھی اس کا احترام کرتے نظر آتے ہیں. دلوں کی خوبصورتی بڑی عظیم شے ہے. اسی لیے تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم والى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم. اللہ نہ تمہارے چہرے دیکھتا ہے نہ تمہارے مال دیکھتا ہے، اللہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو اندر جو کچھ ہے وہ زبان کے ذریعے سے باہر آتا ہے. انسان کتنا پیور ہے اس کی زبان بتاتی ہے. اللہ اکبر. تو زبان بڑی عظیم چیز ہے. زبان نمرود کے پاس بھی تھی، زبان ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی تھی، زبان موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی تھی، زبان فرعون کے پاس بھی تھی، زبان یزید کے پاس بھی تھی، زبان امام حسین کے پاس بھی تھی. مگر قربان جائیں انہوں نے اپنی زبان سے جو لوگوں نے بکواس کی ہے آج ان کی قبروں کا نشان بھی نہیں ہے. جنہوں نے زبان سے اچھی باتیں کر کے لوگوں کا دل جیتا ہے آج ان کے گنبد و مینار چمکتے نظر آ رہے ہیں. اللہ اکبر. زبان بڑی عظیم چیز ہے. اسی لیے اللہ نے ہر نبی کو زبان داں بنایا ہے، ہر نبی کو اللہ نے خطیب بنایا ہے. اللہ اکبر. انسان زبان کے ذریعے بہت کام کرتا ہے. قلم بہت اہم ہے، قلم بہت قیمتی ہے، مگر قلم تک رسائی ان لوگوں کی ہے جو پڑھے لکھے ہیں. مگر زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں ان پڑھ لوگوں کے دل میں بھی اتر جاتی ہے. قلم میں کتنی تاثیر ہے یہ آپ جانتے ہیں، لیکن اللہ اکبر زبان کی تاثیر اپنی جگہ ہے. اللہ کے بندو زبان کھلتی ہے بڑی عظیم ہے. اسی لیے تو آپ دیکھیں 23 سال کی قلیل مدت میں مصطفیٰ جان رحمت نے جو انقلاب پیدا کیا تھا وہ زبان سے نکلے ہوئے جواہر پارے، وہ جواہر پارے اللہ اکبر جو آج بھی اگر بخاری کو مل جائیں تو بخاری امیر المومنین فی الحدیث بنتے نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. عبداللہ ابن مبارک کو مل جائیں تو اللہ اللہ وہ شیخ جو ہے وہ اپنے زمانے کے عظیم جو ہے محدث اور امام محدثوں کے امام بنتے نظر آتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کے دیوانوں، حضور جب بولتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے پھول جھڑتے ہیں. میرے امام نے اس کی منظر کشی یوں کی ہے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، وہ گل ہے لبہائے نازک ان کے، ہزار جھڑتے ہیں پھول جن سے گلاب گلشن میں دیکھے بلبل، یہ دیکھ گلشن گلاب میں ہے. میں نثار تیرے کلام کی ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. یاد رکھنا زبان صرف انسان کے دل کی عکاسی نہیں کرتی، زبان خون کی بھی عکاسی کرتی ہے، زبان انسان کے نسب کی بھی عکاسی کرتی ہے. بد نسب لوگ بد زبان ہوتے ہیں، خوش نسب لوگ خوش زبان ہوتے ہیں. زبان بڑی عظیم ہوتی ہے. اللہ کے بندو اللہ اکبر. جس خوبصورت گفتگو کے ذریعے سے خطہ عرب میں مصطفیٰ جان رحمت نے انقلاب پیدا کیا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کا عظیم جانشین بن کر سلطان الہند سرکار غریب نواز
اس زمین پر تشریف لاتے ہیں اور اپنے موعظت حسنہ کے ذریعے سے، اپنے واعظ کے ذریعے سے، اپنی گفتگو کے ذریعے سے کیسا انقلاب پیدا کرتے ہیں۔ آج بھی ہندوستان کے چھوٹے چھوٹے دیہات میں، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک، بنگال کی کھاڑی تک، راجستھان ہو، کرناٹک ہو، ایم پی ہو، یو پی ہو، اگر چھوٹے چھوٹے دیہات میں بھی اذان کا لاہوتی نغمہ دن میں 5 مرتبہ گنگنایا جا رہا ہے تو یہ سلطان الہند کی زبان کی برکتیں ہیں، سلطان الہند کی زبان کی محنتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بات بتاؤں، اللہ زبان والا زبان سمجھتا ہے تو انقلاب آتا ہے۔ غریب نواز جب ہندوستان کی زمین پر آئے تھے، یہاں کا کلچر الگ تھا، یہاں کی تہذیب الگ تھی، یہاں کا تمدن الگ تھا، یہاں کی فکر الگ تھی، یہاں کے لوگ الگ تھے، انداز زندگی جدا تھا، کھانے کا انداز الگ ہے، اٹھنے کا انداز الگ ہے، بیٹھنے کا انداز الگ ہے، سونے کا انداز الگ ہے۔ میں کسی کی تحقیر نہیں کرنا چاہتا، کتنا فرق تھا۔ اللہ اکبر۔ غریب نواز اللہ گھی کے ذریعے سے جو ہے وہ کسی کو کھلا کر جان بچانا چاہتے تھے، اور یہاں کے اس وقت کے لوگ گھی کو چراغوں میں جلا کر کے ضائع کرنا جانتے تھے۔ اللہ اکبر۔ جانوروں کا احترام تھا، انسانوں کی جو ہے وہ قربانیاں کی جا رہی تھی۔ یہاں کی سوچ ہے، ایک خاتون اگر بیوہ ہو جاتی، شوہر کی لاش کے ساتھ اسے زندہ جلایا جا رہا تھا۔ بیٹیاں پڑھانا اور بیٹیاں بچانے کا تصور اگر آج کسی ٹرک کے یا کسی لاری کی پشت پر لکھا ہوا ہے تو یہ سرکار غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ یہاں والوں کو یہ شعور ملا ہے کہ بیٹی بچائی جائے، بیٹی پڑھائی جائے۔ سلطان الہند کردار مصطفیٰ کے نائب بن کر آئے ہیں، قلب مصطفیٰ کے نائب بن کر آئے ہیں، سوچ مصطفیٰ کے نائب بن کر آئے ہیں، فکر مصطفیٰ کے نائب بن کر آئے ہیں۔ ان کی زبان کو دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کی زبان کی یادیں تازہ ہوئی ہیں، ان کے چہرے کو دیکھ کر مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کا اندازہ ہوا ہے۔ لوگ حیران تھے جب معین کے چہرے کی رانت جو کا یہ عالم ہے تو محمد الرسول اللہ کے چہرے کے انوار کا عالم کیا ہوگا؟ جب سیدہ کا بیٹا اتنا خوبصورت ہے تو آمنہ کے لال کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا؟ سلطان الہند نے انقلاب برپا کیا۔ باتیں تو بہت ہیں، موسم حمایت نہیں کرتا، میں اپنی گفتگو جلد عنوان کی طرف لا کر کے سمیٹنے کی کوشش کروں۔ اللہ اکبر۔ گفتگو اللہ بڑی عظیم ہوتی ہے۔ گفتگو سے آگ لگائی بھی جاتی ہے اور آگ بجھائی بھی جاتی ہے، خطابات سے آگ لگائی بھی جاتی ہے، آگ بجھائی بھی جاتی ہے۔ سرکار غریب نواز نے آگ لگائی بھی اور آگ بجھائی بھی۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے حیرت ہے، آپ ممدوحت کی تعریف کرنے بیٹھے ہیں یا کچھ اور؟ ہم تو دونوں آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم تو سکے کے دونوں رخوں کو دیکھتے ہیں۔ ہندوستان کا ہر فرد سن لے، غریب نواز نے اپنی زبان سے اس زمین پر آگ لگائی بھی تھی، آگ بجھائی بھی تھی۔ کفر کی آگ کو بجھایا تھا، عشق مصطفیٰ کی آگ لگائی تھی، وہ آگ جس سے جہنم کی آگ سرد پڑ سکتی تھی۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہندوستان کا مبلغ اعظم اب آئیے، انہوں نے اپنے خطبات کے ذریعے سے، خطابات ہم بھی کرتے ہیں، ویسے میں کوئی خطیب تو نہیں ہوں لیکن لوگ کہہ دیتے ہیں، شاید وہ خطا اجتہادی کرتے اس معاملے کے اندر، لیکن لوگ خطا جو ہے وہ خطیب کہہ دیتے ہیں۔ میں کوئی خطیب بھی نہیں، کوئی وائز بھی نہیں، کوئی ادیب بھی نہیں، کوئی اہل علم بھی نہیں، لیکن ایک بات ہے، خطابت ہم بھی کرتے ہیں۔ تقریر کرتے کرتے گلے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم اپنے مریدوں کو نمازی نہیں بنا پاتے، ہم اپنے بچوں کو نمازی نہیں بنا پاتے، ہم اپنے شاگردوں کو نمازی نہیں بنا پاتے۔ برسوں سے جو لوگ ملتے ہیں بے نمازی تھے، اب بھی بے نمازی ہے۔ سلطان الہند تمہاری زبان میں کیا تاثیر تھی؟ تم نے صرف نمازی نہیں بنایا، تم نے 90 لاکھ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ لوگ یقین نہیں کر پا رہے ہیں، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا ہے، 90 لاکھ کو ایمان مل گیا ہے۔ ایک مالا بھی نہیں ٹوٹی ہے، 90 لاکھ کو ایمان مل گیا ہے۔ کسی کی مذہبی عبادت گاہ کو مسمار نہیں کیا گیا ہے، 90 لاکھ کو ایمان مل گیا ہے۔ کسی کو تو تک نہیں کہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ذمہ داری سے
ایک ایک لفظ کا ذمہ دار میں خود ہوں. کسی کو تو بھی نہیں کہا, کسی کو ابے بھی نہیں کہا, اور 90 لاکھ کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی ہے. کوئی مناظرہ نہیں ہوا, 90 لاکھ کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی ہے. کوئی کانفرنس نہیں ہوئی, 90 لاکھ کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی ہے. وجہ انہوں نے واز کہا تھا, انہوں نے خطابت کے جوہر نہیں دکھائے تھے, انہوں نے واز کہا تھا. واز کسے کہتے ہیں؟ دل سوزی کے ساتھ حق کے پیغام کو کسی کے دروازے دل پر رکھ دینے کو واز کہتے ہیں. سرکار معین ملت و دین کیسے خوبصورت واعظ تھے, کیسی خوبصورت گفتگو کی تھی. اللہ اکبر. وہ خدا کے غدار جو کبھی گوبر کے سامنے سجدہ کر رہے تھے, چوہوں کے سامنے سجدہ کر رہے تھے, سانپ اور بلیوں کے سامنے سجدہ کر رہے تھے, وہ آوارہ پیشانی کو صرف اپنے لفظوں کے وہ چند سادے سیدھے جملوں کے گلدستے سجے ہوئے جب ان کے دروازے دل پہ رکھا ہے تو اللہ اکبر, خدا کے باقیوں کو خدا کا وفادار بنا دیا ہے. اور آپ اندازہ فرمائیں, آج بھی دیکھ لے, دنیا کے تمام خطوں کا جائزہ لے, کسی مبلغ کو اتنی پذیرائی نہیں ملی جو ہندوستان میں سلطان الہند سرکار غریب نواز کو ملی تھی. اللہ اکبر. واز کس طرح کا تھا؟ اگر میں آپ کے سامنے اسی پہ گفتگو کروں تو بہت وقت جائے, لیکن میں آپ بات سمیٹتا ہوں. واز کس طرح کا تھا, کیسی گفتگو کرتے تھے؟ واز لوگوں کی عقلوں کے مطابق, لوگوں کے شعور کے مطابق, لوگوں کے انداز زندگی کے مطابق. آئیے ہندوستان میں جب آپ نے قدم رکھا تو اس وقت بدکاری بہت عام تھی. اب دھیان سے سننا, بدکاری بہت عام تھی, زنا بہت عام تھا. اللہ اکبر. لوگ جانوروں کے ساتھ بھی کچھ لوگ بدکاریاں کیا کرتے تھے. آج بھی ایسے بدکار لوگ ہیں جو بدکاری بہت آگے ہیں. اللہ اکبر. سلطان الہند سرکار غریب نواز کی محفل ہے, کوئی محفل 10 منٹ کی ہے, کوئی محفل 15 منٹ کی ہے, کوئی محفل 20 منٹ کی ہے, اس سے زیادہ کی محفلیں نظر نہیں آتی. انداز گفتگو دیکھیں. سلطان الہند فرماتی ہیں اللہ اکبر, جب سرکار آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا اور آپ زمین پر اترے تو میاں بیوی میں جدائی ہو گئی. لمبا سا عنوان ہے, اس کی طرف نہیں جاتا. قدرت نے لباس تک لے لیا. دھیان سے سننا, قدرت نے لباس تک لے لیا. جس آدم کو جنت میں بنایا تھا جنت سے باہر کیا. ہمارے لیے کتنی عبرت کی بات ہے, ایک لغزش پیغمبرانہ پر معصوم کو جنت سے باہر کر دیا جاتا ہے. اتنے سارے پاپ کرنے والے جنت میں داخلے کا خواب کیسے دیکھ لیتے ہیں؟ حیرت کی بات یہ ہے, معصوم اگر لغزش پیغمبرانہ کرے تو صرف باہر نہیں کیا جا رہا ہے, لباس تک لے لیا جا رہا ہے. میں بے باک لوگوں کی طرح یہ تو نہیں کہوں گا کہ لباس چھین لیا گیا, نہیں. اللہ اکبر. حضرت آدم سے لباس واپس لے لیا گیا, حضرت حوا سے لباس واپس لے لیا گیا. ایک بات بتاؤں, پتا چلا اچھا لباس پرمننٹ انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو گناہ نہیں کرتے, جو بدکاری نہیں کرتے, جو برائی نہیں کرتے. میرے جوانوں, اگر ہمیشہ خوبصورت لباس پہننا چاہتے ہو تو گناہ چھوڑ دو. آج تم اپنی کوششوں سے پہن رہے ہو, اللہ تمہیں اپنے کرم سے پہنائے گا. مرنے کے بعد بھی تمہیں جنت کا لباس پہنایا جائے گا, جنت کے بعد کے تخت و تاج پہ تمہیں بٹھایا جائے گا. بہرحال لباس واپس لیا گیا, بیوی کو جدہ میں اتارا گیا اور شوہر کو ہند میں اتارا گیا. میں پھر اس کی طرف جاؤں گا تو لمبی ہوگی, لیکن آپ نے بار بار سنا بھی ہوگا خطبہ سے. پتا چلا میاں بیوی میں جدائی, میں ان کو گناہ گار نہیں کہہ رہا ہوں, نہ ان کے فعل کو گناہ کہہ رہا ہوں, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. میاں بیوی جب اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تو اللہ بتا رہا ہے کہ ایسے جدائی پیدا ہو. آج لوگ کہتے ہیں طلاق زیادہ کیوں ہو رہی ہے. میں نے کہا میاں بیوی گناہ کر رہے, اگر وہ گناہ کرنا چھوڑ دیں تو میاں بیوی میں جدائی پیدا ہو. حضرت آدم نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا, خطا نہیں کی تھی, وہ لغزش پیغمبرانہ تھی, اس کے پیچھے کروڑا کروڑ حکمت تھی, لیکن جدا کیا. دیکھو پتہ چلا جدائی اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہوتی. ہم نافرمانی کر رہے ہیں, انہوں نے نافرمانی نہیں کی تھی, انہوں نے تو لغزش پیغمبرانہ کی تھی, لیکن دونوں کو کتنا دور کر دیا گیا. بہرحال توبہ کی, 200 سال تک توبہ کی. یہاں تو ایک جلسے میں توبہ کر کے گھمنڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے توبہ کر لی. مجرم پاپ اور زنا اور عیاشیاں کر کے ایک بار استغفر اللہ رسمی طور پہ پڑھ کے سوچتے ہیں کہ میں جنتی ہو گیا. ہو بھی سکتے ہو, مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن
قدرت کی غیرت کا اندازہ کون کرے گا؟ معصوم 200 سال تک کے توبہ کرتا ہے اور کوئی جواب نہیں دیا جاتا، لیکن اس کے بعد پھر ایک جملہ زبان سے نکلتا ہے، یا اللہ تیرا وہ محبوب جس کا نام محمد و احمد ہے، ان کے صدقے میں مجھے معاف کر دے۔ تو رحمت خدا حضرت آدم کی بلائیں لیتی ہے اور کہاں جاتے آدم یہ نام تم نے کہاں سے جانا؟ تو اس وقت جواب آتا ہے، یا اللہ جب ہم نے آنکھیں کھولی تھی تو عرش کے پائے پر تیرے نام کے ساتھ ان کا نام دیکھا، اللہ اکبر، جنت کے درختوں کے پتوں پر تیرے نام کے ساتھ ان کا نام دیکھا، جنت کے پھولوں پر تیرے نام کے ساتھ ان کا نام دیکھا، حوروں کی پیشانی پر تیرے نام کے ساتھ ان کا نام دیکھا، حوران جنت کی پتلیوں پر، آنکھ کی پتلیوں پر تیرے نام کے ساتھ ان کا نام دیکھا۔ تو تو نے جس کا نام اپنے نام کے ساتھ جگہ جگہ لکھ رکھا ہے، ہمیں پتا چل گیا کہ وہ تیرا محبوب ہے، اسی کے صدقے میں معاف کر دے۔ اب تک 200 سال تک جواب نہیں آیا، لیکن اب جواب آیا تو اس شان سے آدم اس کا نام لے کر تو نے اپنے لیے معافی طلب کی۔ اگر اپنی ساری اولاد کے لیے معافی مانگتے تو ہم سب کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے۔ نام محمد آنکھوں کا تارا، نام محمد دل کا اجالا، نام محمد صلی اللہ کا سیرا سجا کر دولہا بنایا، نام محمد بڑھتی درودے دوڑے گی ہورے لاشا جو لے گا، نام محمد پوچھے گا مولا مجھ سے، پوچھے گا مولا لایا ہے کیا کیا، میں یہ کہوں گا نام محمد۔ سبحان اللہ سبحان آنکھوں میں اللہ۔ آ کے دل کے سما کے، آنکھوں میں آ کے دل میں سما کے رنگت رچا جا، نام محمد اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا، نام محمد۔ کتنا خوبصورت نام ہے، ادھر لیا ادھر جواب ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں ان کی امت میں پیدا کیا، جس کے صدقے میں حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی۔ بہرحال پھر حضرت آدم کی توبہ قبول ہوئی، حضرت آدم کو حوا سے ملا دیا گیا۔ بہت حیا کے پردے میں اب غریب نواز کا واز رکھ رہا ہوں، یہاں سے ان کا واز شروع ہوتا ہے۔ غریب نواز فرماتے ہیں جب حضرت آدم کی حضرت حوا سے ملاقات ہوئی تو حضرت حوا سے آپ نے وظیفہ زوجیت ادا کیا۔ اس سے بڑھ کر حیا کے الفاظ نہیں ہے، مرد عورتیں سبھی سمجھ جائیں گے۔ حضرت آدم نے پہلی مرتبہ حضرت حوا کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کیا تو اللہ کی طرف سے حکم آیا غسل کرو، نہائیے، اس عمل کے بعد آپ کو نہانا ہے۔ آپ نے نہایا، پہلی مرتبہ دنیا کے پانی سے نہایا تو ایک دم فریش ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، بہت فریش محسوس کیا، بہت خوش تھے۔ جبریل علیہ السلام آئے، حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے جبرائیل کتنا اچھا محسوس کر رہا ہوں میں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا پتہ ہے اس غسل کا ثواب کیا ہے، اس غسل کا اجر کیا ہے؟ حضرت آدم نے کہا کیا ہے؟ تو کہا جتنے قطرے آپ کے بالوں سے نکل کر ٹپکے ہیں پانی کے، ہر بال کے اس قطرے کے بدلے میں اللہ نے آپ کو 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمایا۔ غور کیجیے، یہ غریب نواز کا واز ہے، زبان میری ہے بات ہوں۔ کبھی 850 سال پہلے اس راجستھان میں یہی تقریر ہو رہی تھی، آج میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں۔ 850 سال کے بعد کوئی غریب نواز کا ملنگ اس کو ریپیٹ کر رہا ہے، آپ سن رہے ہیں؟ سنیے تو صحیح، ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب، اور اتنا ہی نہیں کہ جتنے پانی کے قطرے ٹپکے ہیں اس کی تعداد کے برابر فرشتے پیدا کیے جاتے ہیں، اور وہ سارے فرشتے غسل کرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی، لیکن پھر حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں مگر آدم۔ اب دھیان سے سننا، ہندوستان والوں کو کیسے سدھار رہے ہیں غریب نواز سرکار میرے مرشد۔ احسان ہے، قیامت تک احسان رہے۔ جو غریب نواز کو منہ چڑھاتے ہیں ان کے باپ داداؤں کو بھی غریب نواز نے ہی مسلمان کیا ہے۔ ہاں، تو منہ چڑھانے والوں کو سمجھنا چاہیے کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، دوسروں کو موقع دیتے ہو، یہ کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے کہا جو اللہ کا دین
دیار غیر میں زندہ کر سکتا ہے اور دلوں کے اندر پیدا کر سکتا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا؟ جو دلوں کو زندہ کر سکتا ہے، جو روحوں کو بالغی عطا کر سکتا ہے، وہ کیا نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ کے بندو ذرا سوچو۔ سلطان الہند کہتے ہیں، پھر حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں بیوی کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کرنے پر تو یہ غسل کا اجر ہے، لیکن اگر کسی نے زنا کیا اور بدکاری کی، سب سمجھتے ہیں، اب میں اس کی تشریح نہیں کرتا، اس کو میں کھل کر نہیں بیان کر سکتا، اس لیے کہ لوگ زنا کرنے میں نہیں شرماتے، زنا کا عذاب سننے میں لوگوں کو بڑی شرم آتی ہے۔ سلطان الہند فرماتے ہیں کہ سرکار جبریل علیہ السلام نے عرض کیا آدم سے، اے آدم، اگر کوئی زنا، اچھا پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے پھر یہ پوچھ بھی لیا جو چھوٹ گئی بات، ایک جملہ، حضرت آدم نے کہا جبرائیل، یہ جو ہر غسل کے قطرے پر سال بھر کی عبادت کا ثواب ملا ہے، یہ صرف مجھے ملا ہے یا کسی اور کو بھی ملے گا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا جو بھی شادی کے بعد بیوی کے ساتھ غسل، یعنی بیوی کے قربت کے بعد غسل کرے گا، اللہ تبارک و تعالی ہر مومن کو اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا، یعنی ہر قطرے کے بدلے میں 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن پھر کہا اے آدم، اگر کوئی بیوی کے قریب جا کر کے غسل کرنے کی بجائے کسی اجنبی عورت کے پاس جائے، ناجائز کام کرے، حرام کام کرے، زنا کرے، بدکاری کرے، پھر اس کے بعد جب وہ غسل کرے گا تو جتنے قطرے غسل کے ٹپکیں گے، ہر قطرے کے بدلے میں اسے 1 سال کا گناہ لکھا جائے گا، 1 سال کا وبال گناہوں کا لکھا جائے گا، اور جتنے قطرے ٹپکیں گے غسل کے پانی سے، ان کی تعداد کے برابر شیاطین پیدا کیے جائیں گے، اور وہ سارے شیاطین مل کر جتنا بھی پاپ کریں گے، جتنا بھی جرم کریں گے، جتنے بھی گناہ کریں گے، جتنی بھی برائیاں کریں گے، ان سب کا وبال اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، جس کے زنا کی وجہ سے وہ جو ہے اللہ اکبر وہ شیاطین پیدا ہوئے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج سلطان الہند سرکار غریب نواز کی محبت کا دعویٰ بھی ہے، آج ہمارے چھوٹے چھوٹے لڑکے، ننھے بچے بدکاری کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں یقیناً اس عنوان سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، لیکن جب یوٹیوب پر خبریں آتی ہے، جب یہ باتیں یوٹیوب پر چلتی ہے کہ مسلمان کا بچہ 16 سال کی عمر میں زنا کے اڈے پہ پکڑا گیا، تو اندر سے کلیجہ کٹتا ہے۔ اے میری قوم کے جوانوں، میں جانتا ہوں کہ تم زانی نہیں ہو، کیونکہ زانی لوگ جلسے میں نہیں آتے، شرابی لوگ جلسے میں نہیں آتے، جواری لوگ جلسے میں نہیں آتے، ارے تم لوگ تو ہمارے لیے بڑے عظیم ہو، مقدس ہو، لیکن انٹرنیٹ کے ذریعے سے گفتگو کس سے کی جاتی ہے، اور بات یقیناً ان کانوں تک پہنچتی ہے جن کانوں کو اس کی ضرورت ہے۔ میری قوم کے جوانوں، تمہیں پتہ ہے زنا کرنے والا بزدل ہوتا ہے، زنا کرنے سے بزدلی آتی ہے، زنا کرنے سے بیماریاں آتی ہے، زنا کرنے سے روزی گھٹ جاتی ہے۔ آج پوری امت رو رہی ہے روزی کے معاملے کو لے کر، روزی میں برکت نہیں ہے۔ میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا زانی ہو گئی، لیکن یہ ضرور ہے، ایک محقق نے امریکہ سے ایک رپورٹ شائع کی، ہر 5 منٹ میں دنیا میں ایک زنا ہو رہا ہے، ہر 5 منٹ میں دنیا میں ایک زنا، یعنی سب سے زیادہ گناہ اگر کوئی ہو رہا ہے، یعنی نماز اگر قضا ہو رہی ہے تو اللہ اکبر 1 دن میں 5 وقت ہو رہی ہے، لیکن زنا کتنے ہو رہے ہیں ذرا غور تو کیجئے، قتل سے زیادہ زنا ہو رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اس لیے کہ بے باکی ہے، زنا کو فیشن کا نام دے دیا گیا ہے، گندی پکچروں نے اس پر جلتے میں تیل کا کام کیا ہے۔ سن لو، اللہ اکبر، پہلے بانجھ پن اولاد نہ ہونے کی بیماری عورتوں کو تھی، عورتیں بانجھ ہوتی تھی تو بچے نہیں ہوتے تھے۔ آج ڈاکٹروں کی تحقیق ہے کہ مرد بانجھ ہو گئے، ہنسنے کی بات نہیں، آج مرد بانجھ ہو گئے۔ مرد کیوں بانجھ ہوتے ہیں؟ 2 وجہ سے۔ ایک، شادی سے پہلے جو زنا کرتے ہیں قدرت ان کو یہ سزا دیتی ہے کہ اولاد کے لیے ترسا دیتی، کیونکہ تم کو خدا نے جو نعمت دی تھی اس نعمت کو تم نے جہاں رکھنا تھا وہاں نہیں رکھا۔ اور دوسری مردوں کے بانجھ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ گٹروں میں جو اپنی جوانی کو بستروں سے بہاتے ہو یا بیت الخلا میں بہاتے ہو، یعنی اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے عضو کے ساتھ زنا کرتے ہو، اس سے مردوں کا بانجھ پن آتا ہے۔ آج پہلے شادی ہوتی تھی تو پوچھو اپنے بڑے بوڑھوں سے
ایک سال کے اندر اندر اکثر لوگ باپ بن جاتے تھے اگر بیوی کا بانجپن نہ ہو. پہلے بانجپن عورتوں میں. روزی کو لے کر کے لوگ ترس رہے ہیں, لاکھوں کماتے ہیں, برکت نہیں. ہم لوگ تو فقیر لوگ ہیں, تقریر کے لیے جاتے ہیں, کروڑ پتی کے محل میں بھی جاتے ہیں, غریب کے جھوپڑے میں بھی جاتے ہیں. سب کا مسئلہ ہے روزی میں برکت نہیں. کروڑ پتی لوگوں کی روزی میں بھی برکت نہیں, غریبوں کی روزی میں بھی برکت نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں زنا کرنے سے 3 مصیبتیں آتی ہیں. نمبر 1, پہلے تو چہرے کا نور جاتا ہے. کاسمیٹک آئٹم کو استعمال کر کر کے اترانے والوں اور آئینے کے سامنے پھدکنے والوں, کاسمیٹک آئٹم 2 گھنٹے سے زیادہ تم کو نہیں چمکا سکتا, لیکن جو اللہ کا نور ہے, اللہ کا نور وہ ہر مومن کے ساتھ ہے. اور مومن کے چہرے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھ لو تو خدا یاد آ جائے. جن کو دیکھو تو آج چہرے دیکھو کیسے لگتے ہیں, اداس چہرے, اترے ہوئے چہرے, افسردہ چہرے. وجہ زنا ہے. زنا کرنے سے چہروں کا نور چھینا جاتا ہے. چہروں کی خوبصورتی کے لیے ہزاروں روپے خرچ کرنے والوں, تمہارے اور میرے رسول جو کائنات کے سب سے خوبصورت ترین انسان تھے, انہوں نے بتایا پاک دامن بنو گے تو چہرے زمین پہ بھی چمکیں گے, جنازوں میں بھی چمکیں گے, قبر میں بھی چمکیں گے, اور میدان محشر میں تو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گے. نگاہوں پہ کنٹرول کرنا سیکھو, پھر دیکھنا چہرے کیسے ہوتے ہیں. آج وہ چہرے میں اپنے نوجوانوں کے نہیں دیکھ رہا ہوں, بلکہ میرا عنوان نہیں, لیکن غریب نواز کے جد کی مجھے یاد آ گئی, ان کے جد کریم کی مجھے یاد آ گئی. کون؟ اللہ اکبر. رسول اللہ کے خاندان میں ایک شہزادہ ہے جس کو دنیا امام علی رضا کے نام سے جانتی. امام علی رضا اتنے خوبصورت تھے کہ خوبصورتی کی وجہ سے چہرے پر نقاب ڈال کے گھر سے نکلنا پڑتا تھا, ورنہ لوگ چلنے نہیں دیتے تھے ان کو رستہ. ذرا غور تو کریں, بس یہاں میرا تو دل مچلتا ہے. اگر یہ کسی خانقاہ میں کہا جاتا تو شاید صوفیہ اٹھ کر کے اس پہ وجد کرتے, رقص کرتے کہ کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. کیا حسن ہوگا علی کے لال کا, اور وہ بھی سگا بیٹا نہیں مولا علی کا. مولا علی کے بیٹے امام حسین, ان کے بیٹے امام زین العابدین, ان کے بیٹے امام باقر, ان کے بیٹے امام جعفر صادق, ان کے بیٹے امام موسیٰ کاظم, اور ان کے بیٹے ہمارے مرشد امام علی رضا. کتنے خوبصورت, اندازہ کر لو. ہے کوئی خوبصورت اتنا؟ میں حیران رہتا ہوں, یا اللہ جب علی کا بیٹا اتنا خوبصورت ہے, علی کی رضا میں اتنا حسن ہے, تو امام علی کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا. ارے 14ویں صدی کے بیٹوں کو دیکھ کر کہنے والے نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور تو کیجئے, امام علی رضا کا چہرے پہ نقاب ہے تو کوئی لاؤ. آج کل تو لوگ دھوپ میں نہیں چلتے کہ رنگ جل جائے گا. جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر اور پیروں میں بیڑیاں ڈال کے مدینہ منورہ سے بغداد تک لایا جاتا تھا, دھوپ کے باوجود یہ حسن کیوں ہے؟ یہ حسن تقوی کا ہے. لوگ کہتے ہیں قوت حافظہ بادام کھانے کی وجہ سے آتی. میں نے کہا تو بادام کھا کر بھی اتنا حافظہ تیرا مضبوط نہیں ہے جو پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے قوت حافظہ رکھتے تھے. جنہیں روٹی کے ٹکڑے نصیب نہیں تھے وہ بادام کہاں سے لاتے؟ بھیا بتاؤ تو صحیح ہے. خوب باتیں کرتے ہو, ہاں ہو سکتا ہے بادام کا عمل دخل ہو سکتا ہے قوت حافظہ میں, لیکن قوت حافظہ کا بہترین طریقہ گناہ چھوڑ دو, حافظہ مضبوط کر لو. سارے بلاؤں کی سب سے بڑی وجہ ہے گناہ. حسن گیا گناہ کی وجہ سے, جوانی گئی گناہ کی وجہ. اگر گناہ نہ کرو تو جوانی بھی کبھی نہ جائے. 80 سال میں بھی کبھی بڈھے نہیں ہو سکتے. بڑھاپا بھی گناہوں کی وجہ سے آتا ہے. 40 سال کی عمر میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہو, غریب نواز نے 60 سال کی عمر میں شادی کی اور ان کے یہاں بچوں کی ولادت بھی ہوئی. ہے کوئی تمہارا 60 سال کا ایسا بندہ؟ بتائیے. تو وہاں عمر 60 سال کی ہو جاتی تھی مگر بڑھاپا نہیں آتا تھا, اس لیے کہ جو بڑھاپا آتا ہے وہ بھی گناہوں کی وجہ سے آتا ہے.
آپ کہیں گے یہ کیا بات کر رہا ہے؟ میں نے کہا قرآن کہتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد امین کی قسم. اور تفسیری ترجمہ کرنا ہو تو یوں کہہ لیں ولادت گاہ ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم، ولادت گاہ موسیٰ کی قسم، ولادت گاہ محمد الرسول اللہ کی قسم. چار قسمیں اٹھا کے پھر کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا. لیکن خوبصورت تو ہم نے بنا دیا، جب اوقات آدمی بھول گیا تو پھر کیا کیا؟ ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کو بڑھاپے کے گڈھے میں ڈھکیل، جا بڈھا ہو جا. جوانی میں زنا کر رہا تھا، اب جا بڈھا ہو جا. جوانی میں شراب پی رہا تھا، اب بڈھا ہو جا. جوانی میں جوا کھیل رہا تھا، اب بڈھا ہو جا. آپ کہیں گے بھائی 80 سال کی عمر میں بڈھا نہیں ہوتا، بوڑھا ہونا اور ہے، 80 سال کا ہونا اور ہے. حضرت خضر کی عمر کتنی ہو گئی؟ آپ گھر سے لے کے مسجد تک پیدل جاتے تو ہانپتے ہیں. سینکڑوں سال کے خضر پوری دنیا کا چکر لگا رہے ہیں. بتائیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پتا چلا اگر گناہ نہ کرو تو بڑھاپے سے بھی محفوظ رکھے جاؤ. آپ نہیں دیکھتے مولا علی نے جو آخری جنگ لڑی ہے وہ 60 کے اوپر کی عمر میں لڑی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو آخری جنگ لڑی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 55 کی عمر کے بعد لڑی ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھتے جاؤ، میں کس کس کا نام لوں؟ بہرحال بات دور چلی گئی. کیا عرض کر رہا تھا؟ سرکار امام علی رضا جب نیشاپور کی سرزمین پر پہنچے تو چہرے پہ نقاب تھا، لوگ پیچھے بھاگ رہے تھے. بغداد کی زمین پہ پہنچے تو لوگ پیچھے بھاگ رہے تھے. اس میں ایسا ہوا، اچھا کبھی کبھی لوگوں کا پیچھے بھاگنا بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا پیچھے بھگوانے کے لیے کوئی ایسا دل بھی تو چاہیے جو کسی کی محبتوں کا مرکز و محور ہو. قوم سب کے پیچھے نہیں بھاگتی جب تک کہ اندر کچھ نہ ہو. قوم بھاگتی ہے لوگوں سے، لوگوں کے پیچھے نہیں بھاگتی. امام علی رضا کے پیچھے لوگ بھاگ رہے تھے. ایک ننھا سا 4 سال کا بچہ، مجوسی کا بیٹا، اس کے دماغ میں نہیں ہے لوگ بھاگتے کیوں ہیں. تو پوچھا کہ یہ لوگ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ وہ کہا ہمارے نبی کا بیٹا آیا ہے، اس کے پیچھے لوگ بھاگ رہے ہیں. وہ کہا اس کے پیچھے کا وہ بہت خوبصورت ہے. کہا اس کے چہرے میں کیا رکھا ہے جو لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ وہ کہا تو ہی جا کے دیکھ لے. کیا بس بہت خوبصورت جواب، تو ہی جا کے دیکھ لے. وہ بچہ ننھا سا 4 سال کا پیچھے گیا. امام علی رضا نے جب نقاب الٹا تو وہ 4 سال کا بچہ اتنا متاثر ہوا، قدم پکڑ لیا اور قدم پکڑ کے کہتا ہے اب گھر نہیں جاؤں گا، میری ماں بھی تو ہے، میرا باپ بھی تو ہے. کیا تھا چہرے میں؟ کہا میری ماں بھی تو ہے، میرا باپ بھی تو ہے. وہ خاندان رسول کسی کا احسان رکھتے ہیں؟ کہا تو نے ماں کا باپ کا، آج سے تو میرا بیٹا ہے، چل میرے ساتھ. اور مجوسی کے بچے کو ساتھ میں لے گئے اور 4 سال کی عمر میں لکھایا پڑھایا، اتنی روحانی طاقت عطا کی کہ پھر وہی مجوسی کا بچہ امام معروف کرخی کے نام سے پہچانا گیا. اندازہ تو فرمائیں. تو میں بات مختصری کرنے لگوں کہ اگر زنا کرو گے تو چہرے کا نور چھینا جائے گا. اور ایک بات یہ بھی آپ کہیں گے ہمیں کیوں سناتا ہے یہ؟ میں نے کہا زنا کرنا جتنا بڑا گناہ ہے اس سے کم زنا دیکھنا نہیں ہے. آج موبائل کے اندر کیا کیا بھر کے رکھے ہو بتاؤ؟ مشکل پاسورڈ کے ذریعے سے اپنی بیوی سے گندگی چھپا سکتے ہو، موبائل کی اللہ سے نہیں چھپا سکتے. آج رات کے 3 بجے تک کیا دیکھ رہے ہیں یہ جوان؟ فرمایا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں زنا کی دوسری مصیبت یہ اللہ روزی کاٹ دیتا ہے، روزی گھٹا دیتا ہے. اور نمبر 3 اللہ تبارک و تعالی عمر بھی مختصر کر دیتا ہے. جتنا زنا بڑھے گا اتنی عمر مختصر ہوگی. یعنی ہر مختصر عمر میں دنیا سے جانے والا زانی نہیں ہوتا، لیکن بات اتنی ہے، ماحول کی اپنی بات ہے. تو سلطان الہند سرکار غریب نواز ایسی باتیں کرتے تھے. ایک بات اور یاد آ گئی، سلطان الہند کیسی باتیں کرتے تھے. سلطان الہند ایک واز کر رہے ہیں، یہ واز ابھی ختم نہیں ہوا ہے، میں نے تو بس وقت کی وجہ سے اس کو ادھورا چھوڑ دیا. دوسری بات غریب نواز کیا بات کرتے، تولیے ایک پلڑے میں رکھیے
इस सदी के सारे खुतबा की तकरीरों को और एक पढ़ने में रखिए गरीब नवाज का एक जुमला। गरीब नवाज सरकार फरमाते हैं, अब ध्यान से सुनना, शायद इसी पे बात मुकम्मल की जाए। सुल्तानुल हिंद फरमाते हैं कि कितने ही गुनाह कर लो, तवज्जो, गरीब नवाज का फरमान, कितने ही गुनाह कर लो उससे इतना नुकसान नहीं होता जितना किसी मुसलमान को जलील करने से नुकसान होता है। यानी मुसलमान को जलील करने से बड़ा कोई गुनाह नहीं है अल्लाह की नजर में। मुसलमानों को जलील करना इतना बुरा है। आज देखिए, हर साल उम्रा को भी जाना है, हज को भी जाना है, ज़कात भी देना है, मुखय्यर कौम भी कहलाना है, सदका भी देना है, मस्जिद भी बनाना है। क्या मुसलमान मुसलमान की इज्जत कर रहा है? मुसलमान मुसलमान का एहतराम कर रहा है? इकराम मुस्लिम कहां है? अरे सगा भाई सगे भाई को पूछने के लिए तैयार है। बहनों के हक नहीं दिए जा रहे, बहनों का हक दबा लिया जाता है और गुंडागर्दी की जाती है कि भांजों का आ जाता है, वसूल करके देखो नहीं दूंगा। सहाबा फरमाया करते थे, जब तक बेटियों का हक दिया जाएगा विरासत में उस वक्त तक कयामत नहीं आएगी, और अगर तुमने बेटियों का हिस्सा देना अपनी विरासत में बंद कर दिया फिर कयामत का इंतजार करो। आज हम बेटियों का हक दे रहे, बेटियों का हिस्सा दे रहे नहीं, बहनों का हक दे रहे नहीं। अगर किसी की 1 इंच जमीन आपने उसके हिस्से में निकलती और नहीं दी तो नीचे 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 तहतुस सरा तक काट कर अल्लाह वो जमीन का तौक बनाकर कयामत के दिन तुम्हारे गले में डाल देगा। 5 किलो का हार पहनकर इंसान 1 घंटा खड़ा नहीं रह सकता। ये जमीन जो तुम्हारे घर, और वो तो 1 इंच जमीन, 1 इंच कोई हड़प नहीं करता, पूरे खेत के खेत बहनों के हड़प कर रखे, भाइयों के हड़प कर रखे। तेरा जायदाद में हिस्सा बाद में देंगे। बात जिस वक्त बाप का इंतकाल हुआ अब सब हिस्से में बराबर के शरीक हो गए, जल्दी से जल्दी दे दो। बड़ा भाई रोक के रखता है, जो बहुत ज्यादा जो वो यानी कि बहादुर अपने आप को कहलाता है, वो रोक करके रखता है। एक आखिरी बात मुझे करके मैं अपनी बात पूरी कर लूं। गरीब नवाज के मलफूजात तो बहुत हैं, यहाँ मुझे बहुत अच्छी बात याद है। हमारी तकरीरों में लोग माँ बाप के हक भी सुनते हैं, कुछ हद तक के माँ बाप की फर्मा बरदारी करते हैं, बीवी के हुकूक पर भी कुछ गुफ्तगू हो जाती है। लेकिन आज मुझे एक रिवायत याद आई, बहन का कोई हक ही नहीं समझते हम लोग, ना बहन की खैर खैरियत लेते हैं, ना बहन का कुछ ख्याल करते हैं। बल्कि अगर बहनें छुट्टी गुजारने के लिए हमारे घर आए तो सबसे ज्यादा मूड हमारी बीवियों का ऑफ हो जाता है। यानी मेरी बीवी का नहीं कह रहा हूं मैं, वो हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं, लेकिन एक जनरल बात कर रहा हूं, ऐसे जनरल बात कर रहा हूं। अल्लाह का एहसान है, मैं अल्लाह का इस पे शुक्र अदा करता हूं कि अल्लाह ताला ने, मैं तो अच्छा नहीं हूं लेकिन मुझे अच्छी बीवी अता की, उस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं। और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह सबको अच्छी बीवी अता। कहा गया कि जिसे अच्छी बीवी मिली उसे दुनिया में जन्नत मिल गई, जिसे अच्छा घर मिल गया उसे दुनिया में जन्नत मिल गई, जिसे अच्छे दोस्त मिल गए उसे दुनिया में जन्नत मिल गई, जिसे अच्छी रोजी मिल गई उसे दुनिया में जन्नत मिल गई। बड़े करम की बात, बड़े करम के हैं फैसले, बड़े नसीब की बात। थोड़ी वजाहत मैंने इसलिए कर दी कि अक्सर तकरीर में वजाहत करता हूँ लोगों के खौफ से, और आज मैंने वजाहत की किसी के खौफ से, इसलिए कि इंटरनेट पर मेरे घर के लोग भी तकरीर सुनते हैं कि ऐसा ना हो जाए कि नहीं हम तो ऐसा नहीं करते और आप जाके जलसे में हमारी बुराई करते, तो ये बात नहीं होनी चाहिए। हाँ जी हाँ। तो बहरहाल तो औरतों को बहुत तकलीफ होती है, औरतों को बहुत तकलीफ होती। ननद आ गई, अब वो बीमार हो जाएगी, नहीं तबीयत ठीक नहीं, बड़ी तकलीफ की बात है। ये दीन घर में न होने की वजह से, दीनी तरबियत न होने की वजह से हम लोग अपनी बीवी तो ढूंढते हैं शादी के वक्त, अपने बच्चों की मां नहीं ढूंढते। अगर हम अपने बच्चों की मां ढूंढने लगे ना तो फिर कोई तरबियत याफ्ता ढूंढे। आज तो सबको हुस्न चाहिए बस। मेरे भाई, हुस्न क्या है? जिस दिन हुस्न समझ में आ जाए, अकल ठिकाने आ जाए, कुछ नहीं है हुस्न, कुछ नहीं। असल हुस्न है ईमान का हुस्न, असल हुस्न है तकवे का हुस्न, असल हुस्न है दीन का हुस्न, असल हुस्न है परहेजगारी का हुस्न। औरतें बीमार पड़ जाती है, कोई ससुराली रिश्ते से आ जाए,
जिठानी आ जाए, देवरानी आ जाए, देवर आ जाए, जेठ आ जाए, ससुर आ जाए, यानी ससुराली रिश्ते से जो है वो बीमार पड़ना यकीनी। मैं अपनी बहनों से कहता हूँ, बुजुर्गों ने, सूफिया ने फरमाया, झूठ मूठ का बीमार मत पड़ा करो, क्योंकि बीमार अल्लाह करता है। तवज्जो करना, झूठा बीमार पड़ने का मतलब क्या हुआ? बीमार अल्लाह करता है। ये नूर मियां हमारे भाई, इन्होंने मुझे धक्का नहीं दिया। अगर मैं कहूं कि नूर मियां ने धक्का देके गिरा दिया तो इसका मतलब मैंने इन पे बोहतान लगाया, इल्जाम लगाया। बात समझ में आई मेरी? बात समझे कि नहीं? अब अल्लाह बीमार करता है, अल्लाह ने नहीं किया और आप कहने लगे कि मैं बीमार हो गई या मैं बीमार हो गया, तो आपने तोहमत किस पे लगाई? किस पे लगाई? इल्जाम किस पे लगाया? एक अजीज मुझे मिला और वो मुझसे कहने लगा कि सैयद साहब, आपको जब जलसे में न जाना हो तो मैं बीमार होने का एक तरीका बताता हूँ। कहा कि दोनों बगलों के नीचे प्याज रख ले तो आपका बदन गर्म हो जाएगा, कह देना मेरा बुखार है। मैंने कहा मुझे ये नाटक करने की जरूरत ही नहीं है, जहां मेरा दिल नहीं चाहता मैं कह देता मैंने नहीं आना है, ठीक है। ज्यादातर लोग गाली देंगे, नाराज होंगे, सबको राजी नहीं किया जा सकता। मैंने नहीं आना है, बस नहीं आना है। अरे मेरे भाई, अगर झूठ मूठ का बीमार बनोगे तो सूफिया फरमाते हैं तुम अल्लाह पे तोहमत बांध रहे हो। फिर अल्लाह को फरमाता है मैंने तुझे बीमार नहीं किया, तू मुझ पे तोहमत लगा रहा है, अब मैं तुझे ऐसी बीमारी दूंगा उसका कोई इलाज कर नहीं सकेगा। इसलिए कभी झूठ मूठ का बीमार मत बनो। नौकरी पे नहीं जाना है, बीमारी का बहाना नहीं करना। किसी महफिल में नहीं जाना है, बीमारी का बहाना। ये जो औरतें कहती हैं मैं बीमार, फिर अल्लाह कैसा बीमार करता है? फिर सारे डॉक्टर कहते हैं हमारे बस का नहीं, फिर तड़पते रहो, जाओ सिस्कियां लेते रहो। इसलिए मैं अपनी बहनों से कहता हूं, झूठ मूठ का बीमार कभी मत बनना। आपको नहीं किसी की खिदमत करना है। पहली बात तो याद रखना मेरी बहनों, हजारों साल की इबादत उस मकाम पर नहीं पहुंचाती जहां मखलूक की खिदमत पहुंचा दिया करती। इमाम जाफर सादिक सरकार फरमाते हैं कि रूए जमीन पे जितने जर्रात है उससे ज्यादा अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते हैं। सबसे शॉर्टकट रास्ता अल्लाह का वली बनने का ये है कि तुम अल्लाह की मखलूक की खिदमत करते रहो, अल्लाह तुमको अपना महबूब बंदा बना लेगा। खिदमत खल्क बड़ी चीज है। तो खिदमत खल्क क्या है? कुत्तों को रोटी खिलाना, ये कुत्तों को पानी, और ननन को तरसा के कुत्तों को पानी पिलाने वाली बहनों, ये कौन सी खिदमत खल्क है? पहले इंसानों के हुकूक अदा करो, फिर कुत्तों की तरफ जाओ। कुत्तों को चूमने वालों, कुत्तों को बिस्तर में लेकर सोने वालों, कुत्तों के लिए मॉल से गिजा मंगा करके बहुत बड़े जो है वो मखलूक खुदा पे प्यार करने का नाटक रचने वालों, माँ बाप भूखे तरस रहे हैं और तुम कुत्तों को मॉल से लाके गिजाएं खिला रहे हो। नहीं, पहले जिसका हक है उसका हक तो लोग क्या कहते हैं? बीमार पड़ जाती है, मैं बीमार हूं, मैंने कुछ नहीं करना। मेरी बहन, अगर बीमार होकर के भी तू अपनी ननन की खिदमत करे, रात भर नवाफिल पढ़ने से तुझे वो अजर नहीं मिलेगा जो तू अल्लाह के बंदों की खिदमत करके अजर कमाएगा। बहरहाल तो ये सिस्टम चला रहा है। औरतों से कहता हूं ऐसा ना करो, खिलाओ। खिलाने वाला कभी भूखा नहीं रहता। समझ में आई बात? आप कहेंगे हम तो खाते हैं। एक बात याद रखना, जो लोगों को खिलाता है आखिरी वक्त तक अल्लाह उसको सेहत देता है कि वो सारी डिशें खाता रहता है। हाँ, खाने का मतलब ये नहीं कि आज ही खा रहे हो, कल किसने देखा? अल्लाह की मखलूक को खिलाते रहो, तुम्हें अल्लाह हर ग़िज़ा खिलाएगा। हैं? आजकल बहुत सारे लोग हैं मीठा नहीं खा सकते, तीखा नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। मैंने कहा कभी ये गरीब नवाज की जिंदगी में पढ़ा, कभी गौस पाक की जिंदगी में पढ़ा, कभी मखदूम अशरफ की जिंदगी में पढ़ा, कभी साबिर पाक की जिंदगी में पढ़ा, कभी महबूब इलाही की जिंदगी में पढ़ा? जो लोगों को खिलाते रहे, कुदरत ने उनको आखिरी वक्त तक खिलाता रहा। खिलाते रहो। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं, मैंने नेकियों के दफ्तर को उलट पलट कर देखा, मुझे खाना खिलाने से बड़ी कोई नेकी नजर नहीं आई। गरीब नवाज के पास लोग आते थे, हम मुनाजरा करेंगे। गरीब नवाज कहते भाई पहले खाना का थक के आया है, बाद में देखा जाएगा। खाना खाता था, इतना प्यार देते थे, मुनाजरा करना भूल जाता था, वो गरीब नवाजी का होकर के रह जाता था। हाँ, बहुत बड़ी बात। तो बात दूर निकल गई, ठंडी का मौसम है, मैं बात खत्म करता हूँ। तो बहनों का ख्याल नहीं करते। और हम क्या, मौलाना मैंने दाढ़ी रख ली है, मैं हर साल हज को जा रहा हूँ, उम्रा को जा रहा हूँ। अगर बहन का ख्याल नहीं रखता उसकी वईद क्या है वो सुन लो, बात खत्म। पहली बात तो मुझे याद आया कि रसूलुल्लाह बहन से कितना प्यार करते। आया मेरे करीम आका ने बहन से, अल्लाह ने हुजूर को तो कोई ना हकीकी भाई दिया ना कोई हकीकी बहन दिया,
لیکن حضور کی چچازاد بہنیں تھی, حضور کی رضائی بہنیں تھی, بہت پیار کرتے. فتح مکہ کے دن دھیان دیجیے, توجہ کیجیے, عرض کروں نا میں بات کو 5-7 منٹ میں بات پوری کرنے کی کوشش کروں گا. فتح مکہ کے دن مکے کا ہر فرد اپنا گھر کا دروازہ کھول کے کھڑا تھا. فاتح مکہ میرے گھر تشریف لائیں. حضور نے فرمایا میں کسی کے گھر نہیں جاؤں گا, میری چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر جاؤں گا. فتح مکہ کے دن جاؤں گا بھی تو بہن کے گھر جاؤں گا. ارے تمہارے گھر آؤں گا تو تم ایک سے ایک نعمت کھلاؤ گے, لیکن غریب بہن کے گھر جاؤں گا تو لوگوں کو بہن کی اہمیت سمجھ میں آئے گی. ایک سے ایک غذائیں مکے کے سرداروں کے گھروں میں موجود تھی. حضور ان کے گھر میں نہیں گئے, ام ہانی کے گھر پہنچے. کہا ام ہانی مجھے بھوک لگی ہے. ام ہانی بھوک کچھ ہے تو دے دو. عرض کرتی یا رسول اللہ روٹی کے کچھ سوکھے ٹکڑے ہیں. اگر بہن کا دل اس سوکھے ٹکڑے کھانے سے خوش ہوتا ہے تو اللہ کے رسول نے اس سوکھے ٹکڑوں کو ملاحظہ فرمایا. یہ بہن دیکھو آج ہم کہیں جاتے ہیں اچھے گھر اچھے بھائی رشتے, ابھی مولانا کہہ رہے تھے رشتے نبھاؤ, یہ رشتے کیسے. اور حضور کی ایک رضائی بہن بھی تھی حضرت شیمہ. حنین کا مال غنیمت حضور نے پورا لوٹایا ہے, کافروں کو لوٹایا. توجہ ہے آپ کی, کافروں کو مال غنیمت لوٹایا ہے. کیوں؟ جب حنین کا مال غنیمت حضور کے پاس آیا تو ایک خاتون آئی اور اس نے کہا تمہارا نبی کہاں ہے, اس کو ملاؤ. تو صحابہ نے کہا ایسی بات ہے خاتون تو کیوں کر سکتی ہے. کہا وہ میرا بھائی ہے, میں اس کی بہن ہوں. ہائے ہائے, اس پر مجھے یہ چاہیے تھا کہ سارے سنی سبحان اللہ ضرور کہتے ہیں. بہن حق اچھا یہ بہن جو حق جتاتی ہے نا یہ اسی کا حق بھی ہوتا ہے. بہن پھر بہن ہے. بھائی اگرچہ پیار محسوس نہ کرے بہن کا, لیکن بہن بہن ہوتی ہے. حضرت اللہ اکبر آنے والی آ کر کہتی او تمہارے نبی کہاں ہے, مجھے ملاؤ. کہا تم ایسی بات, کہا میں اس کی بہن ہوں, وہ میرا بھائی ہے. کہا وہ بہن, انہیں تو کوئی بہن. کہا وہ حلیمہ کا دودھ پیا ہے نا اس نے, میں حلیمہ کی بیٹی شیمہ ہوں, ان کو کہو. پتہ ہے سیرت نگار لکھتے ہیں جیسے ہی شیمہ کا نام سنا حضور اٹھ گئے, اور اٹھنے کے بعد حضور نے اپنی چادر بچھائی. یہ بہن کا اکرام ہے. صرف نماز کی بات نہیں کرتا اسلام, صرف روزوں کی بات نہیں کرتا اسلام. آج ہم کہتے ہیں کہ عورتیں مرتد ہو رہی ہیں. اگر ہم نے اپنی بہن کا اکرام اس طرح سیکھ لیا ہوتا بہنیں کبھی کسی کے دروازے پہ نہ جاتی. آج کہتے ہیں مسلمانوں کی بیٹیاں لاجوں میں بک رہی ہیں. اگر ہم نے اپنے گھر کی بیٹیوں کی عزت اور اکرام کرنا سیکھ لیا ہوتا تو ہماری بچیوں کا یہ حال نہ ہوتا. آج ایک بھائی اپنی بہن کو بوجھ سمجھتا ہے, ایک باپ اپنی بیٹی کو بوجھ سمجھتا ہے. سن لو رسول اللہ کی زندگی کا خوبصورت واقعہ. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ابھی بظاہر پہچانا نہیں, لیکن چادر شیمہ سن کے چادر بچھائی. کہا تم شیمہ ہو؟ کہا میں شیمہ ہوں, بہت دنوں بعد ملی ہو. کیا تم ثابت کر سکتی ہو کہ تم ہی میری بہن ہو؟ تم ہی میری بہن ہو؟ جی بالکل کر سکتی ہوں. کہا بتاؤ. کہا ایک ایسی بات ہے جو آپ جانتے اور میں جانتی ہوں, تیسرا کوئی نہیں جانتا. وہ کیا؟ کہا آپ بچے تھے ننھے سے, میں آپ کو اپنی گود میں کھینچ کے لے جا رہی تھی, آپ آنا نہیں چاہتے تھے میری گود میں, اور میں زبردستی کر رہی تھی, تو آپ نے بچپنے میں اپنے دانت میری پیٹھ پر لگا کر کے دانت مجھے کاٹا تھا. وہ دانتوں کی برکتیں آج بھی میری پشت پہ موجود ہیں. حضور کو بچپن کا یہ واقعہ یاد آیا. صحابہ کہتے حضور اپنی شان کے مطابق اتنا ہنسے کہ حضور کی داڑھ نظر آئی. پھر حضور نے فرمایا شیمہ, مفہوم عرض کر رہا ہوں, اس واقعے کا مفہوم کے پیرائے میں اپنے الفاظ کی جامع میں, اتنی دیر کی تم نے آنے میں, کبھی تم آئی نہیں. عرض کی مجھے موقع نہیں ملا. آج مجھے پتا چلا ہے کہ میرے سسرال والوں کی بکریاں بھیڑ اور جانور آپ کے صحابہ لے گئے ہیں تو میں آئی ہوں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن کے سسرالی رشتے ہیں, تو گویا کہ بہن کے رشتے کی وجہ سے میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کے سسرال والوں کا جتنا مال غنیمت تم نے لیا ہے میری بہن کی نسبت کی خاطر سب واپس لوٹا. سب واپس لوٹایا. اور پھر بہن کو بلا کر حضور نے فرمایا کیسی ہو؟ تو انہوں نے اپنا حال بتایا تو حضور رو پڑے, اور رونے کے بعد فرمایا اگر چاہو تو میرے گھر چلو, میرے ساتھ رہنا, اور اگر چاہو تو اپنی سسرال چلی جاؤ, کہاں رہنا چاہتی ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ
میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کو زیادہ پسند کرتی ہوں۔ شریف بہن تھی نا، نبی کی رضائی بہن تھی نا، تو انہوں نے کہا میں سسرال میں رہنا چاہتی ہوں، تکلیف ہے لیکن سسرال میں رہنا۔ وہ واپس چلی گئی، اور پھر اس کے بعد بہت آتی رہی جاتی رہی، حضور ان کو بہت نوازتے تھے۔ بعد میں ان کی مزار جنت البقیع میں بنی۔ جو بات آخری کے طور پہ کہہ رہا تھا اس کو سن لیجئے۔ تو لوگ عبادت کرتے ہیں لیکن رشتوں کا خیال نہیں کرتے، بہنوں پہ توجہ نہیں کرتے۔ کہتے ہیں، اس روایت کو لکھا ہے فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں، کہ عجم کے ایک بہت بڑے ولی تھے، عجم کے ایک بہت بڑے ولی تھے، اور وہ ولی جو ہے ہجرت کر کے عبادت کے شوق میں مکہ آ گئے تھے۔ رات دن کعبے کا طواف، تلاوت، درود شریف، نمازیں، عبادتیں سب کرتے رہتے تھے۔ لوگوں کے درمیان ان کے تقوی اور ولایت کے چرچے تھے۔ مکے میں ایک شخص رہتا تھا، بڑا مالدار تھا، اس کو سفر درپیش تھا۔ اس نے سفر پہ جانے کے لیے سوچا کہ میں لمبے سفر پہ جا رہا ہوں، پتہ نہیں آؤں گا کہ نہیں آؤں گا، کتنی دیر سے آؤں گا۔ اس کے پاس گولڈ تھا، بہت زیادہ سونا تھا، گولڈ۔ اس نے سوچا میں سفر میں لے کے جا تو نہیں سکتا، کوئی اللہ والا ہو تو اس کو سونپ دوں۔ تو اس نے اسی ولی کو دے دیا کہ حضرت میں سفر میں جا رہا ہوں، جب تک میں لوٹ کے نہیں آؤں گا نا آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، میں لوٹ کے آؤں گا تو لے لوں گا۔ اللہ کا کرنا وہ چلا گیا۔ جب وہ سفر سے واپس آیا، وہ تاجر، تو وہ ولی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہو گیا تو بہت پریشان ہو، یا اللہ میں تو اتنے اچھے آدمی تک اپنا گولڈ دے کے گیا لیکن اس کا انتقال ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ تو وہ اس مسئلے کے حل کے لیے حضرت مالک بن دینار کے پاس گیا۔ مالک بن دینار نے کہا دیکھو تم اس کو ولی کہہ رہے ہو، اگر وہ ولی تھا تو ایک عمل میرے پاس ہے، وہ پڑھو اور مقام ابراہیم کے پاس جاؤ اور وہاں کھڑے رہو، شب جمعہ میں آدھی رات کے بعد اس کا نام لے کے پکارنا، کیونکہ جتنے جنتی مومنین ہوتے ہیں ان کی روح شب جمعہ میں کعبے کے طواف کے لیے آتی ہے اور وہاں ملے گی تمہیں۔ اگر وہ جنتی ہوا تو مل جائے گا، پوچھ لینا، بتا دے گی روح بتا دے گی۔ وہ وہاں گئے، وہ عمل پڑھا، اور عمل پڑھنے کے بعد آواز لگائی مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ مالک الدینار کے پاس آیا، کہا حضور کوئی جواب نہیں۔ انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کا مطلب وہ جنت میں نہیں ہے۔ کہا حضرت وہ رات رات بھر طواف کرتے تھے، ان کی زبان پر قرآن کی تلاوت تھی، رات رات بھر نوافل کی کثرت کرتے تھے، بلکہ عبادت کے شوق میں وہ عجم کو چھوڑ کے مکہ آ گئے تھے۔ مگر بھائی کچھ بھی ہو، ہمارے بزرگوں سے جو ہمیں ملا ہے ہم نے بتا دیا، وہ جنتی نہیں ہے۔ اب اگر اس کو ڈھونڈنا ہے تو بیر برہوت پر جاؤ، فلاں شہر میں ہے، اور وہاں آدھی رات کے بعد جانا، آواز دینا، اب اگر وہ وہاں ہے تو مل جائے گا۔ انہوں نے عراق کا سفر کیا، شہر بابل پہنچے، جسے بابل بھی کہتے ہیں، وہاں بیر برہوت کا ہوتا تھا۔ وہاں جا کر کے آواز لگائی تو آواز آئی، جہنم کے جہاں جہنمیوں کی روحیں رکھی جاتی، آواز آئی۔ یہ فقی ابو اللیث سمرقندی آج سے تقریباً 1200 سال 1100 سال پرانے بزرگ، ان کی بات میں کر رہا ہوں، انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں۔ وہاں آواز آئی تو انہوں نے کہا حضرت میرا گولڈ، میرا سونا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا سونا میں نے اپنے گھر کا جو زینہ ہے وہاں چھپا کے رکھا ہے تاکہ میں تم کو دے سکوں، وہ لے لو جلدی سے۔ جب ان کو اپنے سونے کا گولڈ کا پتہ چل گیا تو انہوں نے کہا حضرت ایک سوال کریں، آپ تو عبادت کے سوا کچھ کرتے ہی نہیں تھے، پھر جہنم میں؟ کہا ہاں، ایک گناہ کی وجہ سے جہنم میں آیا، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا زندگی میں، بھول سے ایک گناہ ہوا، بس وہی گناہ مجھے جہنم میں لگا۔ وہ کیا؟ کہ ایک لوتی بہن تھی، اس بہن کو چھوڑ کر نفلی عبادت کے شوق میں مکہ آ گیا، اور پھر پلٹ کے کبھی بہن کی خبر گیری نہیں کی۔ جب انتقال ہوا تو ساری عبادت دھری کے دھری رہ گئی۔ اللہ فرماتا ہے بہن کا حق کیوں نہیں دیا تھا، اور بہن کی خبر گیری نہ کرنے کی وجہ سے مجھے اس جہنم کے کنویں کے اندر میری روح کو لٹکا دیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے تو اچھا کھانا کھاتا تھا، تیری بہن روٹی کے لقمے کو ترستی تھی، تو اچھے کپڑے پہنتا تھا، تیری بہنیں پھٹے پرانے کپڑے پہ گزارا کرتی تھی، تو اچھے مکان میں رہتا تھا، تیری بہن ٹوٹے پھوٹے گھر میں رہتی تھی، اور جب بارش ہوتی تھی تو اس میں بھیگ کر کے ٹھٹرتی تھی۔ آج بھی اس کی حالت غیر ہے، اور صرف بہن کی خبر گیری نہ کرنے کی بنیاد پر
میری ساری عبادتیں دھری کے دھری رہ گئی ہے، مکے میں مرنا بھی کام نہ آیا۔ آج بھائیوں کا کیا حال؟ بہنوں کا کوئی حق ہے؟ بھائیوں کا کوئی حق ہے؟ اتنے دور دور سے لوگ آتے ہیں، ان کو اتنے قیمتی کھانے کھلاتے ہو، کبھی بہنوں کو بھی اتنی عزت کے ساتھ بلایا ہے؟ آپ اپنے علماء کا، پیروں کا احترام کرتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اللہ تمہیں اور توفیق عطا کرے۔ ارے کبھی نور میاں پہ سے پھول برسائے، کبھی اپنی بہن پہ بھی برسائے، کبھی امین القادری کے ہاتھ چومے، اس کے لیے بھی اتنا اہتمام کیا تحفے تحائف کا، کبھی اپنے بہنوں بھائیوں کے لیے بھی کیا۔ بڑی معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہوں گا، ہم اللہ کے لیے کہنے والے ہیں، یہ بات برا لگے تو معاف کرنا، اور اگر نہیں معاف کر سکتے جو چاہے دل میں کہہ لینا۔ امین القادری پہ پھول نہ برسائے تو قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا، اس کو دعوت نہ کھلائی تو قیامت کے دن پوچھا نہیں جائے گا، لیکن اگر بھائیوں کے حق تلفی کی، ان کا حق ادا نہیں کیا تو پوچھا جائے۔ اللہ ارشاد واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اس رب سے ڈرو رشتوں کے معاملے میں جس کی بارگاہ میں سوال کرتے ہو۔ لوگوں کو دیسی گھی کے کھانے کھلاتے ہو اور بھائیوں کو کبھی افطار کا بھی نہیں پوچھتے۔ ترجیحات کی طرف آؤ، حقائق کی طرف آؤ۔ مسجدیں بنا لو گے اپنی جگہ، مدرسے بنا لو گے اپنی جگہ، مخجران قوم و ملت کہلاؤ گے اپنی جگہ، لیکن یہ حقوق اللہ نے تم پر رکھے ہیں۔ یاد رکھنا، اگر جس کا حق مارا ہے، جب تک کہ اس کا حق نہیں دو گے وہ معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تمہارے حج، تمہارے عمرے، تمہارے صدقات، تمہاری زکات تمہارے منہ پہ مار دے گا۔ اتنا بڑا ولی کہلانے والا فقی ابو اللیث لکھ رہے ہیں، کہا صرف بہن کی خبر گیری نہیں کی، بس یہ ایک بھول ہوئی، مجھے جہنم میں ڈالا گیا ہے۔ جہنم سے روکا نہیں گیا، جہنم میں ڈال دیا گیا ہے۔ کہا اگر مجھ پہ احسان کرتے ہو تو ایک کام کرو، میری بہن سے کہنا مجھے معاف کر، اگر بہن معاف کر دے گی تو میرا کام بن جائے گا۔ فقی ابو اللیث سمرقندی لکھتے ہیں کہ وہ پہلے مکہ گئے چیک کرنے کے لیے کہ بات صحیح ہے کہ نہیں ہے، وہ جگہ کھودی تو ان کو ان کا گولڈ مل گیا، پھر انہوں نے عجم کا سفر طے کیا، اور جو پتہ اس روح نے بتایا تھا اس پتے پر چلتے چلتے پہنچے تو ایک مکان تھا بوڑھی عورت کا، ٹوٹا پھوٹا سا گھاس پھوس کا۔ وہاں گئے، وہاں جا کے کہا تم فلاں کو جانتی ہو؟ اس کی آنکھ میں آنسو تھے، تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ فلاں کو میں جانتی ہوں کہ نہیں؟ ارے وہ میرا بھائی تھا، میرا بھائی۔ بہنیں بہت پیار کرتی ہیں بھائی سے، بیٹیاں بہت پیار کرتی ہیں باپ سے۔ آج ہم محبتوں کو تولنے لگے، محبتوں کا احساس، محبتیں گئی۔ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، پھلوں سے میٹھاس جائے گی، پھولوں سے خوشبو جائے گی، دلوں سے محبت جائے گی، محبت رخصت ہوگی۔ آؤ محبتوں کی طرف تجدید وفا کریں۔ کہاں الجھ کر رہ گئے ہو؟ سلطان الہند محبتوں کا پیغام دینے کے لیے آئے تھے، سلطان الہند سرکار غریب نواز دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے تھے، دلوں کے اندر محبتوں کے بیج بونے کے لیے آئے تھے۔ وہ میرا بھائی ہے، تو کیسے جانتا ہے میرے بزرگ؟ کہا کہ میں جانتا ہوں، مکے میں میری ملاقات بار بار ہوئی لیکن ان کا انتقال ہو گیا، اور رو پڑی، میرا بھائی چلا گیا دنیا سے۔ میں ایک بات ان کی لے کر آیا، ان کا پیغام، کہ میں نے ان کو دیکھا، ان کی روح نے مجھ سے اشارہ کیا کہ وہ جہنم میں ہے۔ کیوں وہ جہنم میں ہے؟ آپ اس سے ناراض تو بہت ہوں، دل تو بہت ٹوٹا ہے، چھوڑ کے چلا گیا، کبھی خیریت بھی نہیں پوچھی، پھٹے پرانے کپڑے پہ گزارا ہے، ٹوٹا ہوا مکان دیکھ رہے ہو، بارش ہوتی ہے تو بدن بھیگ جاتا ہے، ٹھٹرتی رہتی، ناراض ہوں اس سے۔ اچھا کھاتا تھا میں ترستی تھی، اچھا پہنتا تھا میں ترستی تھی، آج میں اس سے ناراض ہوں۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا تیری ناراضگی کی وجہ سے تیرا ولی کہلانے والا بھائی جہنم میں چلا گیا ہے، اگر تو اس کو معاف کر دے میں تجھے راضی کر دوں۔ کیا چاہیے بول، میں مگر معاف کر دے۔ بہن تھی، جب سنا کہ بھائی جہنم میں، کہا گواہ رہو میں اس کو معاف کرتی ہوں، ادھر کا میں معاف کرتی ہوں، لیکن اتنی دور سے پیغام لے کر آیا ہوں، کچھ وقت میرے پاس رکو تو صحیح۔ وہاں رکے، آنکھ بند ہوئی، خواب میں دیکھا جنت کے باغوں میں ٹہل رہے ہیں۔ اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے میری بہن سے معافی تلافی کرا دی، ادھر بہن نے معاف کیا، ادھر میرے اللہ نے بھی مجھے معاف کر دی۔ بہنوں کا خیال کر، بتاؤ جب بہن کا اتنا احترام ہے، ماں کا کتنا احترام ہے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، سلطان الہند اپنے واعظ میں فرماتے ہیں
بڑے سے بڑا گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا کسی مسلمان کو ذلیل کرنا نقصان پہنچا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو غریب نواز کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائیں. یہی تعلیمات تھی, اس تعلیمات کو عام کیا, 90 لاکھ کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا. اللہ تعالیٰ غریب نواز کے فیض و برکات ہمیں عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف کرے. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا, کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. استغفر اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.